إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف طرق کے ساتھ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ سنا کرتے ہیں کہ ایک سال قربانی کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دمبے ذبح کی. ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املائین موجوعین. دونوں دمبے بڑے جاندار تھے اور دونوں خصی تھے. عیدگاہ کے اندر عید کی نماز کے بعد ایک دمبا جب لایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذبح کرتے وقت اللہ کے آگے عرض کی اللہم ھذا عن محمد و آل محمد. اے اللہ قربانی کا یہ دمبا محمد کی طرف سے ہے اور آل محمد کی طرف سے. دوسرا دمبا لایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کے آگے درخواست کی اللہم ھذا عن امتی جمیعا لمن شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ. اے اللہ یہ دمبا قربانی کا یہ دمبا میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو تیری وحدانیت کے گواہ ہیں اور میری رسالت کے گواہ ہیں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. اس حدیث سے بہت سارے مسائل مستنبط ہیں. ان میں سے چند ایک مسائل جو مجھے سمجھ آ رہے ہیں بالترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال جو قربانی کی اور 2 دمبے ذبح کیے یہ دونوں خصی تھے. معلوم ہوا کہ خصی ہونا قربانی کے جانور کے حوالے سے قربانی کے جو عیوب احادیث میں آئے ہیں ان میں سے خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں. نہ میں نے آج تک کسی کتاب میں پڑھا ہے اور اہل علم کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے رابطہ رکھتا ہوں. آج تک مجھے کسی نے کوئی ایسی حدیث نہیں بتائی جس میں ہو کہ قربانی کے جانور میں جو عیوب ہوتے ہیں ان میں سے ایک عیب جانور کا خصی ہونا ہے. نہ میں نے پڑھا
نہ کسی نے مجھے بتایا۔ عالمی سطح پر الحمدللہ جانور ذبح ہوتے ہیں، اور زیادہ تعداد ان جانوروں کی ہوتی ہے جو خصی ہوتے ہیں۔ دمبے خصی ہوتے ہیں، بکرے، اس طرح بیل بڑی تعداد میں خصی ہوتے ہیں، ان کو قربان کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ایک حدیث کے اندر بھی ذکر نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر جو عیب ہیں ان میں سے ایک عیب خصی ہونا بھی ہے، کہیں بھی نہیں۔ مطلقاً ٹھیک ہے، یہ خامی ہے، جانور کی ایک وقتی تکلیف بھی ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کیا ہے۔ انسان کا کام ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اس کی ترتیب بنائے، بہتر بنائے۔ ایک گدھا ہے، ایک گھوڑا ہے، خچر ہے، یہ سواری کے جانور بھی ہیں، ان پہ سامان بھی لادا جاتا ہے لمبے لمبے سفر کے لیے بھی، لیکن ان میں سے کوئی جانور بھی لمبا سفر نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے نتنوں کو چیر نہ دیا جائے۔ یہ صحیح معنی سانس نہیں نکال سکتا، سانس نہیں لے سکتا، لمبا سفر نہیں کر سکتا، نہ گھوڑا، نہ خچر، نہ گدھا، جب تک کہ ان کے نتنوں کو چیر نہ دیا جائے۔ آپ دیکھیں گے تقریباً ہر گدھا یا خچر یا گھوڑا اس کا مالک اس کے نتنوں کو چیر دیتا ہے۔ یہ تکلیف تو ہے، تکلیف ہے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق دیا ہے۔ یہ ایک وقتی تکلیف ہے، اس کے بعد یہ لمبے سفر بھی کرتا ہے، بھاری وزن بھی اٹھاتا ہے، اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا، اونٹ کے گلے کے اندر رسی نہیں ڈالی جاتی، رسی ڈالی جائے گی اونٹ بھاگ جائے گا۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اونٹ کے ناک کے اندر ہی چیر دیا جاتا ہے، لوہے کے ذریعے گرم لوہا اندر ناک میں ڈال کر سوراخ کیا جاتا ہے، اور سوراخ کے بعد وہیں سے رسی کو نکالا جاتا ہے۔ یہی کام بیل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، گائے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اونٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ تکلیف تو ہے، وقتی تکلیف، یہ لیکن یہ عیب نہیں۔ آپ اس وقتی تکلیف کو آپ قربانی کے جانور کے عیب میں شامل کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ حق شریعت کو ہے، یہ حق ہے شریعت کا، اور شارع نے نعت کہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو 2 دمبے ذبح کیے ہیں، موجوعین دونوں خصی تھے۔ پہلا مسئلہ واضح ہو گیا، اور وہ یہ ہے خصی بیل ہو تب بھی آپ کر سکتے ہیں، بیل کا خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں، دمبے کا خصی ہونا کوئی عیب نہیں، بکرے کا خصی ہونا یہ قربانی کے عیوب میں شامل نہیں۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دمبے کو ذبح کیا، اس وقت آپ نے کیا عرض کیا اللہ کے آگے؟ اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، یہ دمبا، یہ قربانی کا جانور محمد اور آل محمد کی طرف سے۔ اب اس نقطے پر بھی غور کرنا ہے کہ آل محمد کون ہے؟ آل محمد کون؟ آل محمد کا لفظ جو ہے ایک جامع اور مانع لفظ ہے، اس کے اندر بڑی گنجائش ہے، بڑی وسعت ہے، اس کو سکیڑ کے رکھ دیا گیا ہے چند افراد کے، یہ اہل بیت ہے، یہ آل محمد۔ حالانکہ اس میں بڑی گنجائش ہے۔ سب سے پہلے آل محمد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، سب سے پہلے آپ کی بیوی ہیں، اس کے بعد آپ کی اولاد ہے، تیسرے نمبر پر بنو ہاشم کے گھرانے ہیں جو کہ 4 ہیں، آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے، یہ آل محمد میں شامل ہیں۔ آل محمد کو صرف چند سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند افراد کے
اوپر محدود کر کے میرے پیغمبر کی بیویوں کو نکال دینا یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے اس کے لیے تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مقصد ان لوگوں کا کیا ہے؟ آل محمد سے نبی علیہ السلام کی ازواج کو نکالنے کی پلاننگ کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ پہلی بات یہ، آل محمد میں بڑی گنجائش ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں، آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی ہی ایک دوسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا مانگا کرتے تھے جو بڑی قابل غور ہے۔ آپ غور کرنا کہ یہ دعا کن لوگوں کے لیے تھی۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو دنیا میں جتنا رزق کی ضرورت ہوئے اتنا تو دیتا رہے۔ اے اللہ آل محمد کو دنیا میں جتنا رزق کی روزی کی ضرورت ہے، اے اللہ میری تیرے آگے درخواست ہے اتنا رزق ان کو دیتا رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک موقع پر کچھ لوگ آئے اور گائے لے کر آئے۔ کس کے دروازے پر آئے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر آئے۔ ابن ابی شیبہ کی صحیح حدیث ہے۔ دروازے پر دستک دی اور کہا، ہم صدقے کی گائے لے کر آئے ہیں آپ کو دینے کے لیے۔ وضاحت ہے، ہم گائے لے کر آئے ہیں جو صدقے کی ہے، اے ام المومنین آپ کو دینے کے لیے ہیں، آپ جہاں جہاں تقسیم کریں، خود کھائیں، جن کو دیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انا آل محمد، تم میرے پاس صدقے کی گائے لے کر آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں؟ انا آل محمد، ہم تو آل محمد ہیں، ہم تو آل محمد ہیں۔ لا تحل لنا الصدقۃ، ہمارے لیے تو صدقہ حلال نہیں، صدقہ جائز ہی نہیں ہمارے لیے۔ اب یہاں دیکھیں، نبی علیہ السلام آج جانور ذبح کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اے اللہ یہ قربانی کا جانور میری طرف سے اور میرے آل کی طرف سے۔ اب آپ بتائیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے بچوں کے ساتھ ہر سال اپنے گھر میں قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی تو اپنے گھر میں کر رہے ہیں۔ جن افراد کو آپ نے آل محمد کہا ہے، اس گھر کا سربراہ سیدنا علی تو ہر سال خود قربانی کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک سال قربانی کا موقع تھا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں تھے، سفر میں تھے، تب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا جانور منگوایا اور قربانی کی۔ سیدنا علی کے گھر میں تو قربانی ہو رہی ہے۔ سیدنا علی کئی دنوں کے بعد پہنچے، قربانی کے دن چلے گئے تھے، سیدنا علی آ گئے رضی اللہ عنہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس دن سیدنا علی ہے سوکھا ہوا گوشت، خشک گوشت قربانی کا گوشت وہ پکایا، دسترخوان پہ رکھ دیا۔ سیدنا علی نے پوچھا، یہ خشک گوشت کہاں سے آیا؟ یہ سوکھا گوشت کہاں سے آیا؟ سیدہ فاطمہ نے بتایا، آپ اس سال قربانی کے دنوں میں ہمارے ساتھ نہیں تھے تو کچھ گوشت ہم نے آپ کے لیے سکھا دیا تھا کہ جب آپ آئیں گے پھر پکائیں گے، آپ کے ساتھ بھی ایک ڈش ہو جائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو جائز نہیں ہے، تم نے میرے لیے
قربانی کے گوشت میں سے جو سکھا کے رکھ دیا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ بندہ گوشت کھا نہیں سکتا، یہ کیا ہو گیا؟ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہیں علی جائز ہے، یہ جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ علی کہتے ہیں جائز نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا۔ یہاں ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ بھی واضح ہو گیا کہ امت کے افراد کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، موقف مختلف ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اختلاف ہوتا تھا، لیکن اختلاف لمبے پیریڈ کے لیے نہیں ہوتا تھا، بہت جلدی ختم ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس اختلاف کے حل کے لیے وہ شرعی اصول تلاش کر لیتے تھے، شرعی حل تلاش کر لیتے تھے، شرعی حل۔ بس اصل مسئلہ یہ ہے شرعی حل کیا ہے، اختلاف کا شرعی حل کیا ہے۔ آج ہمارا موقف کچھ اور ہے، صحابہ تابعین کا موقف کچھ اور تھا۔ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کا موقف یہ ہے کہ جب 2 آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اس کا شرعی حل یہ ہے دیکھا جائے کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے۔ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی بات مان لے، اس کو ہم شرعی حل کہتے ہیں۔ باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہو جائے، بیٹا چھوٹا ہے وہ باپ کی بات مان لے۔ استاد شاگرد کے درمیان اختلاف ہو جائے، شاگرد کو چاہیے وہ استاد کی بات مان لے، وہ بڑا ہے تو چھوٹا ہے۔ ایک طرف زیادہ تعداد کے لوگ ہیں، ایک طرف تعداد میں کم ہیں، تو کم تعداد والوں کو چاہیے اکثریت کی بات مان لیں، ان سے غلطی کا امکان کم ہے۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان اختلاف ہو جائے، رعایا کو چاہیے کہ وہ بادشاہ کی بات مان لیں۔ امام اور مقتدی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ہمارے ہاں یہ ہے، اس کا شرعی حل یہ ہے مقتدی کو چاہیے وہ امام کی بات مان لیں، اس کا علم زیادہ، اس کی تحقیق زیادہ، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مان لیں۔ یہ آج کے دور کے مسلمانوں کی اکثریت کا موقف ہے کہ یہ شرعی حل ہے، جبکہ قرآن کریم نے کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہو جائے، استاد شاگرد کے درمیان اختلاف ہو جائے، چھوٹے بڑے کے درمیان اختلاف ہو جائے، خامد اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، جب جیسا کہ یہاں ہو گیا، تو یہ شرعی حل نہیں ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ خامد کی بات مان لے، کیونکہ شریعت نے خامد کی اطاعت کا حکم دیا، خامد کو بیوی کے حقوق ادا کرنے، ان کے مسائل کے حل کرنے کا تو حکم دیا، اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ خامد بیوی کی اطاعت کرے، نہیں، بیوی نے خامد کی اطاعت کرنی ہے، خامد نے بیوی کے حقوق ادا کرنے، ان کے مسائل کا خیال رکھنا ہے، ان کے ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، شریعت یہ کہتی ہے جب 2 آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو پیش کیا جائے قرآن اور حدیث کے آگے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن و حدیث کے آگے اس اختلاف کو پیش کیا جائے۔ قرآن و حدیث چھوٹے کی تائید کرے، بڑا مان لے، بڑے کی تائید کرے، چھوٹا مان لے، خامد کے حق میں بیوی مان لے، بیوی کے حق میں خامد مان لے، بادشاہ کے حق میں رعایا مان لے، رعایا کے حق میں بادشاہ مان لے۔ اب یہاں غور کریں، دسترخوان لگا ہوا ہے، سیدہ فاطمہ نے خشک گوشت پکایا ہوا ہے، سوکھا گوشت پکایا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں علی کھا لو۔ علی کہتے ہیں میں نہیں کھا سکتا، لیکن میں نے کہا صحابہ کرام تابعین اختلاف میں شرعی حل تلاش کرتے تھے، ان کے ہاں شرعی حل کیا تھا؟ سیدنا علی سیدھے گئے کن کے پاس؟ محمد الرسول اللہ کے پاس۔
یہ ہے شرعی حل. جب سے امت نے شرعی حل کا فارمولہ الگ بنایا، اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، اختلاف ختم ہونے میں نہیں آتا. اب یہاں دیکھیں کتنا دیر لگی، سیدنا علی پہنچ گئے کس دروازے پر؟ محمد الرسول اللہ کے دروازے پر. علی آ گئے. سفر کیسا رہا؟ صحیح. چہرہ اترا ہوا ہے سفر کی وجہ سے؟ نہیں، سفر کی وجہ سے نہیں، آتے ہی ایک مسئلہ پیش آ گیا، چہرہ اتر جانا تھا. میں نے فاطمہ سے کہا یہ گوشت، سوکھا ہوا گوشت کہاں سے آیا؟ فاطمہ نے کہا ہماری قربانی کا ہے، آپ نہیں تھے، ہم نے سکھا کے رکھ دیا. میں نے اس سے کہا یہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتی ہیں صحیح ہے. اب آپ بتائیں، یہ ہے حل، یہ حل. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی، تیرے پاس جو علم ہے وہ پچھلے سال کا ہے، وہ پچھلے سال کا علم تیرے پاس ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، مسائل ناسخ اور منسوخ، کون سا حکم ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے، یہ اس وقت تک تھا جب تک محمد مصطفیٰ تھے. آپ جب دنیا سے چلے گئے، اب نہ کسی فریق خلیفے پر، نہ کسی امتی پر، نہ کسی عالم پر وحی آنی ہے اور نہ ہی حکم منسوخ ہونے. جائز ناجائز، حلال حرام، کون سا مسئلہ کیسا ہے، یہ اس وقت تک تھا جب تک محمد مصطفیٰ تھے. آپ کے بعد ایسا نہیں. نبی علیہ السلام نے 3 رات تراویح کی نماز پڑھائی نا، چوتھی رات نہیں ہے. صحابہ کرام انتظار کرتے رہے. صبح کو آپ نے فرمایا اس لیے نہیں آیا کہیں اس عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر اس کو فرض نہ کر دے. اور چیز فرض ہوتی ہے جب پیغمبر ہو، پیغمبر کے بعد نہیں. پیغمبر جب دنیا سے چلا جائے، اب کوئی بادشاہ یا کوئی خلیفہ یا کوئی عالم کسی وقت کسی سال قربانی نہ کرے، اس ڈر کی وجہ سے کہیں یہ قربانی کا حکم فرض نہ ہو جائے، واجب نہ ہو جائے. نہیں، یہ واجب، مستحب، سنت، جائز ناجائز، فرض، حلال حرام، یہ ساری چیزیں اس وقت تک تھیں جب تک محمد مصطفیٰ تھے. آپ کے چلے جانے کے بعد اب کسی کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس طرح کا فیصلہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. اب اس مکمل دین میں جو چیز فرض ہے اب قیامت تک وہ فرض ہے، جو چیز سنت ہے اب وہ قیامت تک سنت رہے گی، جو جائز ہے قیامت تک جائز ہے، جو ناجائز ہے اب قیامت تک ناجائز رہے گی. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. اے علی، پچھلے سال قربانی کرنے والے کم تھے اور لینے والے زیادہ تھے. حکم یہی تھا جو تو نے بتایا، لیکن سن لے اس سال جو حکم ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اب کیا ہے؟ کلھا من ذی الحجۃ الی ذی الحجۃ. اے علی، اب حکم یہ ہے اس سال کی قربانی کے گوشت کو اگلے سال قربانی تک بھی کھا سکتے. اب فیصلہ آ گیا کس کے حق میں؟ بیوی کے حق میں. کس کے حق میں؟ بیوی کے حق میں. خاوند نے رجوع کر لیا. تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا علی کے ہاں تو قربانی ہو رہی ہے جس کو آپ نے آل محمد کہا. اب نبی علیہ السلام کے گھر جو قربانی ہو رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہم ھذا ہم محمد و آل محمد. کیا یہ قربانی میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کی گھر والیوں کی طرف سے ہے یا نہیں؟ کیا میرے پیغمبر کی بیویوں کو نکال دیں گے؟ اصل میں آپ جو چاہتے ہیں نا، جو دن رات اس امت کے لوگ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور جس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس آل محمد یہ جو دعا کا کلمہ ہے، اس سے ازواج مطہرات کو نکالنے کی پالیسی ہے.
کہ یہ امت نماز میں، نماز جنازہ میں، فرض میں، نفل میں، تہجد میں، اشراق میں، ہر نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس آل محمد جو پوری دنیا کے مسلمان درود پڑھ رہے ہیں محمد پر، آل محمد پر، اس آل محمد میں سے سید عائشہ کو، سید حفصہ کو نکالنے کے ایک چکر ہے۔ ایسی کہانی نہیں چلے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دعا میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کیا آل ابراہیم سے، کیا آل ابراہیم میں سے سیدنا ابراہیم کی بیوی کو نکال دو گے؟ وہاں نکالو گے؟ آج تک دنیا میں کوئی ایسا مکتب فکر پیدا نہیں ہوا جس نے آل ابراہیم سے ابراہیم کی بیوی کو نکالا ہو۔ جب وہاں آل ابراہیم میں ابراہیم کی بیوی کو آپ نہیں نکال سکتے تو آل محمد میں بھی میرے پیغمبر کی بیوی کو نہیں نکال سکتے۔ یہ جانور ہے محمد اور محمد کی آل کی طرف سے، آل میں سب سے پہلے میرے پیغمبر کی بیویاں آتی ہیں، لہذا یہ غلط فہمی نکال دیں۔ دوسرا جانور رہ جاتا، نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہم ھذا عن امتی جمیعا لمن شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ۔ نبی علیہ السلام یہ دوسرا جانور کر رہے ہیں اپنی امت کی طرف سے۔ اس سے معلوم ہوا دوسرے کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آپ ایک بات کو ذہن نشین کر لیں کہ قربانی جو ہے ایک مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت بالاتفاق دوسروں کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں۔ مالی عبادت میں حج ہے۔ حج کیا ہے؟ مالی عبادت۔ مالی عبادت آپ دوسروں کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ عمرہ ہے، یہ مالی عبادت ہے، دوسروں کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات ہے، مالی عبادت ہے۔ مسجد بنانا ہے، مالی عبادت ہے۔ مدرسہ بنانا ہے، مالی عبادت ہے۔ ویلفیئر ہسپتال قائم کرنی ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو کیا ہر مالی عبادت کے لیے الگ دلیل لوگے؟ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے مسجد بنوا سکتا ہوں؟ ہاں جی بنوائیں۔ مدرسہ بنوا سکتا ہوں؟ جی ہاں بنوا سکتے ہیں۔ میں ایک رفاہی ہسپتال قائم کروانا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کی طرف سے، جائز؟ ہاں ہاں جائز ہے۔ تو اس کے لیے حدیثیں سناؤ نا ان کو۔ ایک ہی بات بتاتا ہوں، یہ مالی عبادت ہے جو دوسرے کی طرف جائز ہے۔ جب مالی عبادت ہے تو قربانی کے لیے الگ دلیل کیا لیتے ہیں؟ یہ مالی عبادت ہے، دوسروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے اپنی طرف سے کریں گے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے لمن شہد لک بالتوحید، جو تیری وحدانیت کے گواہ ہے۔ پتہ چلا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل ہے، عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ توحید ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ لہذا حج کرنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ توحید ہے کہ نہیں۔ رئی کے دانے کے برابر اگر شرک ہے یہ عمل مردود ہے۔ توحید کے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ حضرات ایک بات ذہن نشین کر لیں، دو چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رئی کے دانے کے برابر بھی کسی کو شریک نہیں کیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو۔ اولیاء اللہ تو بات کی بات ہے، نہ انبیاء کو شریک کیا نہ فرشتوں کو شریک کیا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر۔ او لوگو، او میرے بندو،
توجہ کرو، الا خبردار، لہ الخلق والامر، خلق جتنی بھی ہے، مخلوق جتنا بھی ہے، اس کا خالق ایک ہے۔ اللہ نے مخلوق کی تخلیق میں ذرے کے برابر نہ کسی فرشتے کو شریک کیا، نہ کسی نبی کو شریک کیا۔ اللہ لہ الخلق، مخلوق اسی کی ہے، کوئی شریک نہیں۔ والامر، اور اللہ نے اپنے امر میں، اپنی شریعت میں، اپنے قانون میں، دین اسلام کے کسی نقطے میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو۔ الا لہ الخلق والامر لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اے نبی میرے کسی امر میں بھی رئی کے دانے کے برابر آپ شریک نہیں ہیں۔ اولاد دینا یہ کس کا امر ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب نبی شریک نہیں ہے تو اور کون شریک ہوتا ہے؟ اولاد دینا کس کا کام؟ زندگی موت کا مالک کون؟ ایک اللہ، کوئی شریک نہیں۔ اس لیے توحید کو سمجھو۔ آج آپ نے کس کس کو شریک کیا ہوا ہے؟ اولاد لینے کے لیے آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ اولاد دینے والا ایک اللہ، اولاد دینے میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو جب اولاد مل جاتی ہے تو پھر آپ اس اولاد کے نام رکھنے میں آپ اللہ کی مخلوق کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ آپ نے اس کا نام امام بخش کیوں رکھا؟ آپ کو کس نے بخشا؟ امام نے یا رب نے بخشا؟ بیٹا بخشا رب نے، آپ نے نام رکھا امام بخش۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، آپ کہتے ہیں رسول بخش، یہ رسول نے بخشا، یہ نبی بخش ہے، یہ حضور بخش ہے، یہ مصطفیٰ بخش ہے، یہ پیریں دیتا ہے۔ بخشا آپ کو اللہ نے، دیا آپ کو اللہ نے، عطا اللہ کی بجائے عطا محمد آپ نے نام رکھ دیا۔ شرک کیا، سن لو، جب تک شرک کو نہیں چھوڑو گے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے لمن شہد لک بالتوحید، جو تیری توحید کے گواہ ہیں، وشہد لی بالبلاغ، اور میری رسالت کے بھی گواہ ہیں۔ یہ حدیث تھی۔ اس حدیث سے اور بھی بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، وقت دیکھ رہا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ ان باتوں پر غور کریں، عقیدے کی اور عمل کی اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔